نبی کریم کی گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی گستاخی ہے کہ ایک بچی سے نکاح اور پھر 9 سال کی بچی کو گھر میں لے کر آ جانا اور اس کے ساتھ جماع اور مباشرت کرنا، یہ روایات تصور دے رہی ہے، یہ روایات بیان کر رہی ہے۔ یہ نبی کی توہین نہیں تو اور کیا ہوتی ہے توہین؟ مجھے بتاؤ۔ یہ رسول اللہ کی توہین ہے، یہ پیغمبر کی توہین ہے، یہ خاتم مرسلین کی توہین ہے، یہ خاتم النبیین کی توہین ہے، یہ آخری پیغمبر کی توہین ہے۔ لیکن یہ مکھی پر مکھی مارتے ہوئے بڑے بے دریغ اور دھڑلے انداز سے کہتے ہیں نہیں ایسا ہی ہوا ہے، ایسا ہی ہوا ہے۔ ایک مفتی عبد الواحد صاحب ہیں، میں برملا ان کا نام لینے کے لیے یقیناً کبھی میں خوف نہیں کھاتا، کوئی ڈر نہیں ہے۔ جب وہ نبی کے بارے میں یہ کہہ کر نہیں ڈرتا، ہم اس کا نام لے کر کیوں نہیں ڈرے؟ ہم قطعاً نہیں ڈرتے۔ اس نے کہا کہ یہ ایسی روایت ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ 6 سال کی عمر تھی، اما عائشہ کی نکاح ہوا، 9 سال میں رخصتی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ عرب کا زمانہ گرم ہے، وہاں کھجوریں کھایا کرتے تھے، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، یہ تعویلیں کر کے اس کی روایت کے جواز کا اور اس کے صحیح ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔ اس کو کہو اللہ کے بندے، وہ کیا مفتی ہے اور مفت کے فتوے جاری کر رہے ہو؟ اگر یہی مسئلہ تیرے ساتھ پیش کر لے تو اپنی بچی کا نکاح دے گا؟ چلو عرب کے اندر کسی اور کا تو واقعہ ہوتا، اما عائشہ ہی صرف زیادہ کھاتی پیتی تھی، وہ جلدی 6 سال میں جوان ہو گئی، 9 سال میں اتنی ہو گئی کہ مباشرت کے قابل، نعوذ باللہ۔ اور یہ اما عائشہ کے ساتھ کیوں بات کہی گئی ہے؟ معلوم ہوتا ہے پیچھے کوئی رافضی کھڑا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی اما عائشہ کا دشمن کھڑا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ روایت گھڑنے والا اما عائشہ کے اوپر تان کرنا چاہتا ہے۔ اس عظیم شخصیت حضرت صدیق اکبر، اما عائشہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے، جس کو صدیق سے بھی بغض ہے، صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات اما عائشہ سے بھی بغض ہے، اور اس لیے وہ اس راستے سے صدیق کی بھی توہین کرنے والا ہے۔ صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات جناب سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی توہین کر رہا ہے، اور اسی راستے سے پیارے پیغمبر کی بھی گستاخی کر رہا ہے۔ وہ ان تینوں شخصیات کی گستاخی کا مرتکب ہے۔ جو اس کو صحیح مانتا ہے تو یہاں بیٹھ کر اپنے لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کر اس قسم کی باتیں اور باور کرا کے گرم علاقہ تھا، خوراک ان کی زیادہ سخت ہوا کرتی تھی، یہ ہوا کرتا تھا، وہ ہوا کرتا تھا۔ آج کوئی واقعہ، آج تو خوراک کے مسئلے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ وہ تو غربت کا ادھر سے کہتے ہیں پتھر باندھتے تھے، ادھر سے یہ کہتے ہیں کہ فاقوں کے اوپر زندگی گزرتی تھی۔ صدیق اکبر نے سارا مال اٹھا کر نبی کے قدموں میں ڈال دیا، اور ادھر کہتے ہیں کہ وہ خوراک زیادہ کھاتی تھی، وہ اتنی بڑی بڑی چیزیں کھاتی تھی۔ وہ ظالم، تمہیں کس نے کہا یہ سب کچھ؟ ادھر سے وہ بات، ادھر سے یہ بات۔ اپنے لیے یہ قبول نہیں کریں گے، اپنے پیر کے لیے یہ عمل قبول، نبی کے لیے، صدیق کی بیٹی کے لیے، اور ام المومنین میری اور آپ کی ماں ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے دوستو، میرے استاذ ایک کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنی ماں کو میں نے کہا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ تمہاری، میں اس وقت شعور میں نہیں تھا کہ یہ میری ماں ہے، یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ میری ماں ہے۔ لیکن قرآن نے جن کے بارے میں ماں کہا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے میری ماں کے ماں ہونے میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن اما عائشہ کے ماں ہونے میں قطعاً مجھے شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے ماں ہونے کی گواہی کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اللہ کے قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری کیا ہیں؟ تو ماں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ رہے ہو، اپنی ماں کے بارے میں رکھو۔ اپنی ماں کے اور اپنی بیٹی کے لیے تو یہ کبھی بھی تصور کرنے کے لیے تیار نہیں، اور نبی کی توہین کر رہے ہیں۔ کون کون سی آپ کو میں گستاخی میں بتاؤں؟ میں آپ کو کتابیں کھول کر دکھا سکتا ہوں، صحابہ کرام کی گستاخیاں کی گئی ہیں۔ اور میرے دوستو، میں آپ کو کیا کہوں، اس لیے ایک اہل تشیع نے، میں نے پچھلے حال ہی چند دنوں کے اندر ایک اہل تشیع کی میں نے کوئی کلپ سنا، اس نے کہا یہ ٹھیک ہے تم یہ سارے بل بنواؤ اور سب کچھ کرو، لیکن ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کرو اور بیٹھو اور سیاستہ سامنے رکھو،
سیاستہ سامنے رکھو، ہم سیاستہ سے اپنا مسلک ثابت کریں گے۔ انہوں نے کہا سیاستہ سے، بخاری سے، مسلم سے، ابو داؤد سے، نسائی سے، ابن ماجہ سے، جامع ترمذی سے، یہ تمام تر کتب حدیث سے ہم اپنا مسلک ثابت کریں گے۔ متا کہو گے تو متا بھی ثابت کریں گے، صحابہ پر تبرہ کی بات کرتے ہو وہ بھی ہم ثابت کریں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہمارے بارے میں تم کہہ رہے ہو تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا ہم ثابت نہ کریں ہمیں سزا چوک پر دے دو، ہم ثابت کریں گے تمہاری کتابوں سے۔ اور یہ بات واقعی اس نے صحیح کہی ہے کہ وہ ساری باتیں جو تبرئی والی ہیں وہ ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ ہم اپنے گھر کو صاف نہیں کرتے اور دوسروں کے گھروں کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اپنے اندر جتنے بھی دیکھو یہ ساری کتابیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ساری کتابوں کے اندر ساری باتیں غلط ہیں، لیکن کم از کم بندے کو سوچنا تو چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا تصویر پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں بڑے جذبات ہیں، گستاخی ہو گئی ہے، جو یہ ہو گیا ہے، جو وہ ہو گیا ہے۔ بھئی گستاخی ہو گئی ہے تو ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھو، اپنی گستاخیوں کو دیکھو اور پھر بناؤ قانون، پھر پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے۔ بہرحال کہاں سے بات چلی؟ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا، یہ لوگ ہماری آیات کا کیا کرتے ہیں؟